اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم واجب الاحترام ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں عقیقے کے حوالے سے چند ایک باتیں میں اپنے محترم ناظرین کو عرض کروں گا۔ میری محترم ویور سے گزارش ہے، جہاں بھی پوری دنیا میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، وائرل کریں، اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں، اور جو آپ سے ہو سکے گرد و نواح میں ان سے بھی سبسکرائب کروا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ایام قریب ہیں، تو لوگ قربانی کے ساتھ ساتھ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی طور پہ سکت دی ہے، اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے کاموں کے لیے منتخب کر لیا ہے، تو وہ عقیقہ بھی اپنے بچوں کا یا اپنی طرف سے وہ کرتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں عقیقے کے طور پہ۔ تو اس حوالے سے چند ایک گزارشات میں اپنے محترم ناظرین کرام کو عرض کر دیتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اس سے قبل کہ چند ایک مسائل عرض کروں، میری پوری دنیا میں دیکھنے والے انتہائی قابل سعادت احترام محترم ویورز مسلمانوں سے گزارش ہے کہ برتھ ڈے کے نام پہ شیطانی کام کرنا، یا برتھ ڈے کے نام پہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، یعنی ایسی پارٹیاں کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کیا آقا کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، لیکن یہ مباح اور مستحب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نواسوں کا عقیقہ فرمایا، لہذا یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اسلام کی روشن تعلیمات بھی ہیں۔ تو آپ بہتر یہ، اگر اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اپنی طرف سے یا اپنے بچوں یا بچیوں کا آپ عقیقہ کریں، اس کے اندر اپنے دوست و احباب کو، اپنے اعزاء اقرباء کو، اپنے ریلیٹیو کو بلائیں، جمع کریں، اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ایک محفل کریں، مجلس کریں۔ اس میں قطعی طور پہ حرج نہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی میسر آئیں گی۔ اور عقیقہ اگر آپ خود کر رہے ہیں، یا اپنی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے، چاہے وہ حیات ہیں یا دنیا سے چلے گئے یا دنیا میں موجود ہیں، یا اپنے بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو بے بہا برکات و حسنات میسر آئیں گی۔ اگر جس کی طرف سے آپ عقیقہ کر رہے ہیں وہ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس کو اصحال ثواب کر دیں، اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور اگر وہ حیات ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار بلاؤں کو، آزمائشوں کو ان کی طرف سے جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے نر ہو یا مادہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، مستحب یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں کی جائیں، 2 جانور، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا، 1 جانور کیا جائے۔ لیکن اگر آپ لڑکے کی طرف سے 1 بکرا یا بکری کر دیں گے تب بھی ہو جائے گا، اور دونوں کے لیے کوئی خاص بات نہیں کہ بکرا ہو یا بکری ہو، نر ہو یا مادہ ہو، جو بھی آپ جانور اللہ کی راہ میں عقیقے کی نیت سے جس کی طرف سے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ محترم ناظرین کرام، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ میں بکری ذبح فرمائی، اور یہ فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا، فرمایا اس کا سر منڈا دو اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درم یا کچھ کم تھے۔ معزز ناظرین کرام، اس سے ایک اور آقا کریم علیہ السلام کی منشا اور اسلام کا مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور تعلیم اسلام ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر بچہ یا بچی پیدا ہو تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کے سر کے بال اتروائیں، اور ان کے سر کے بچہ ہو یا بچی، سر کے بال اتروا کے اس کا وزن کرے، اور اس کے وزن کر کے اس کے وزن کے برابر
آپ چاندی یا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اس بچے کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، دین و دنیا کی بے شمار برکات و حسنات میسر آئیں گی۔ محترم ناظرین کرام، اسی طرح جب اس کے بال اترا دیں، بال منڈوا دیں بچے یا بچی کے، تو سر کے اوپر زعفران لگانا، یہ بھی جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ بے شمار برکات و حسنات اس بچے کو میسر آئیں گی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے، آقا کریم علیہ السلام ان کے لیے برکت کے لیے دعا فرماتے اور تحنیک کرتے، یعنی کوئی چیز کھجور وغیرہ منہ میں چبا کے اس بچے کے منہ میں پہلے آپ دیتے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ اسے گٹی یا گڑتی کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں جو پہلا لقمہ جائے، جو اس کے پہلی خوراک جائے، وہ اس کے حلال ہو اور اس شخص کے، اس عورت کے، اس مرد کے ہاتھ سے جائے، زبان سے جائے، کہ جو پنجگانہ باجماعت پڑھنے والا ہو، جو نیک سیرت ہو، خوش اخلاق ہو، اچھے اور صاف و اخلاق کا مالک ہو، تو اس سے ایک نیک فعال بھی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب وہ زبان جس سے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہوگا، جو زبان اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھلتی ہوگی، یقیناً اس زبان سے جب وہ لقمہ، وہ شہد یا کوئی چیز مس ہو کے جب بچے کے پیٹ کے اندر جائے گی، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ بچہ جب اپنے ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور عورت پریگنیسی میں ہوتی ہے، تو باہر اگر کچھ حال و احوال ہوں تو اس صورتحال کا، اس ماحول کا، وہ اچھا ہے برا ہے، اس کا اثرات پریگنیسی میں بچے کے جو شکم کے اندر ہے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی میڈیکل سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ تو بالکل جب وہ بچہ ماں کے شکم سے باہر آ جائے، اس عالم ہست و بود میں آ جائے، تو بدرجہ اولا پھر اثر ہوگا کہ جب فزیکلی اور مادی طور پہ ایک چیز ہے اور اس کو چبا کے شہد ہے یا منہ پہ زبان سے لگا کے جب اس کے پیٹ کے اندر پہنچایا جائے گا تو اس کا اثر ہوگا۔ تو بہرحال اسے گڑتی یا گٹھی کہتے ہیں، تحنیک کہتے ہیں۔ تو یہ کسی نیک بندے سے کروانا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے، آقا کریم علیہ السلام کا عمل مبارک ہے۔ تو یہ یاد رکھا کریں کہ جب اپنے بچے کو گڑتی یا گٹھی یا تحنیک کروائیں، اس کے پیٹ کے اندر پہلا لقمہ جائے، کوشش کریں کوئی اللہ کا نیک و برگزیدہ بندہ ہو، کم سے کم پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے والا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا تابع فرمان ہو، اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری رہتا ہو۔ محترم ناظرین کرام، بچہ پیدا ہونے کے شکرانے کے طور پہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ مباح اور مستحب ہے، کر لیں گے تو یقیناً اس کی بے بہا برکات و حسنات ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ عمل مبارک ہے، اور اگر اللہ نے توفیق نہیں دی، نہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ نے جس توفیق دی ہے اسے ضرور اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، عقیقے کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور اگر 7ویں دن آپ نہ کر سکیں اور پھر جب بھی آپ کے پاس سکت ہو، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، 12ویں دن آپ ادا کر لیں، عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک مستحب عمل یہ ہے کہ آپ 7ویں دن کریں۔ بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ دن زیادہ گزر گئے، 1 ماہ، 2 ماہ یا 5 سال، 10 سال، 20 سال گزر گئے، پھر اللہ نے اسے توفیق دی یا اسے مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا، ایسے بھی حضرات ہیں، بعد میں اسے پتہ چلا توفیق تھی لیکن پتہ نہیں تھا، تو پھر وہ 7ویں دن عقیقہ کرنے کا بزرگان دین نے ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر اسے اپنی پیدائش کا دن یاد ہو تو اس سے 1 دن پہلے کا دن جو ہے وہ اگر لے گا تو اس کا 7واں دن ہی بنے گا، یعنی جمعرات کے دن جس کی ولادت ہوئی ہے تو بدھ کا دن اس کا 7واں دن بنے گا۔ اگر اس کی جمعۃ المبارک کے دن ولادت ہوئی ہے تو جمعرات کا دن جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ 7واں دن بنے گا۔ ہفتے کو اس کی ولادت ہوئی ہے تو جمعے کا دن اس کے لیے 7واں دن بنے گا۔ یہ ایک بزرگان دین نے عمل بتایا ہے، باہر کے آپ جب بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور یقیناً اس سے بے بہا برکات و حسنات میسر آئیں گی۔ محترم ناظرین کرام، گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی، اس میں 7 حصے دار شریک ہوتے ہیں، اس کے اندر فرض کریں 6 حصے جو ہیں
وہ قربانی کرنے والے کے ہیں، اور ایک حصہ اگر عقیقے والا بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں بھی مقصد تقرب الہی ہے، تو عقیقے والا بھی احناف کے نزدیک، یہ بات یاد رکھیں، احناف کے نزدیک جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ مستقل جان ہے اور ایک مستقل حصہ ایک مستقل جانور کے برابر ہوتا ہے، لہذا جو نہیں کرتے یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسول الکریم، احناف کے نزدیک اگر گائے کی قربانی کے اندر یا اونٹ کی قربانی کے اندر جس میں 7 حصے شریک ہوتے ہیں، اگر کوئی عقیقے والا بھی شامل ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، قبول فرمائے گا، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، یعنی جو گائیں قربانی کے لیے خریدی جائے اور اس کی جتنی عمر ہونی چاہیے، مثلا اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے کم سے کم گائیں، اور اس کے مساوی جانوروں کی، تو عقیقے کے جانور کی بھی وہی شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو کم سے کم 5 سال، اسی طریقے سے اگر بکرا یا بکری ہے اس کے مساوی جانور ہے تو کم سے کم 1 سال، اور اگر چھترا وغیرہ ہے تو دور سے دیکھیں تو 6 ماہ کا بھی 1 سال کا لگے تو وہ بھی لگ جائے گا۔ تو یعنی جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، جو اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو جائز نہیں ہوتا، تو وہ عقیقے کے اندر بھی وہی شرائط لاگو ہوگی۔ محترم قابل صد احترام ناظرین کرام، عوام میں یہ مشہور ہے، بعض اوقات بعض جگہوں پہ عقیقے کا گوشت تو ہے وہ بچے کے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی وغیرہ نہ کھائیں، اگر کسی جگہ ایسا چیزیں ملتی ہیں تو یہ محض غلط ہے، بے ثبوت ہے، ایسے کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دادا کھائے، دادی کھائے، نانا نانی جو بھی ماں باپ کھائیں، بالکل حرج ہے، کچا کھائیں، اور یہ بھی ہے کہ کیا کچا کریں، کچا بانٹ دیں یا اسے پکائیں، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ جیسے قربانی کا ہے is equal to same similarly اسی طریقے سے ہے، یعنی آپ عقیقے کے جانور کا گوشت کچا اگر بانٹنا چاہتے ہیں تو کچا بانٹ دیں، اگر پکا کے بانٹنا بھی چاہتے ہیں، خود بھی کھانا چاہتے ہیں تو ایسے کر دیں، کچھ پکانا چاہتے ہیں کچھ کچا رکھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عقیقے کے جانور کے گوشت کے بھی 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اور تیسرا فقراء یا تمام مساکین حقداروں کے لیے۔ لیکن اگر اسی طرح جیسے قربانی میں آپ کے گھر کا کنبہ ہی اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو سارے آپ گھر لیں، اسی طرح عقیقے میں بھی سارا گوشت گھر رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس کی کھال کا بھی وہی حکم ہے، اور اس کے تمام وہ چیزوں کا جو قربانی کے جانور کا تھا وہ اس کا بھی وہی حکم ہے۔ محترم ناظرین کرام، عقیقے کے جانور ذبح کرنے سے پہلے ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ جس بچے کی طرف سے عقیقہ کر رہے ہیں، جس شخص کی طرف سے کر رہے ہیں، کہ اس کا گوشت اور ہڈی اس بچے کے یا بچی کے گوشت اور ہڈی کے صدقہ ہے، اس کی آنکھ کا صدقہ فدیہ ہے، اس کی ناک کان زبان ہر اعضاء کا اس کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ دعا جو ہے آپ کو دعاؤں کی کتابوں کے اندر عام مل جائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ دعا پہلے پڑھی جائے، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اس جانور کو ذبح کر دیا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ بار دیگر میری آپ سے گزارش ہے، تبلیغ دین کے لیے سے میری اس ویڈیو کو دنیا بھر میں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، اور میرے چینل کو خود بھی سبسکرائب فرما دیں، اور اپنے ریلیٹیو وائز اقربا سے سبسکرائب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔